الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، پچھلے 2 جمعوں سے لباس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اسلام نے لباس کے متعلق، شریعت نے لباس کے متعلق چند بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ اسلام نے، شریعت نے، اللہ رب العزت نے لباس کے متعلق چند بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کو سمجھ لینا چاہیے اور ان اصولوں کی روشنی میں لباس پہننا چاہیے۔ لباس وہ پہننا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ ہم لباس کے سلسلے میں آزاد نہیں ہیں کہ ہم من چاہا لباس پہنیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8ویں پارے میں جو آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ میں لباس کے سلسلے کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اولاً میں آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ باری تعالیٰ انسانوں پر احسان جتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ احسان جتاتے ہیں، اور احسان جتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیز کو چھپاتا ہے۔ یہ سوآتکم کا ترجمہ ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، سوآتکم کا ترجمہ ہے تمہاری پوشیدہ اور تمہاری شرم کی چیز کو چھپاتا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرم کی چیز کو اور پوشیدہ چیز کو چھپاتا ہے۔ وریشا، اور ہم نے تمہارے لیے لباس زینت اتارا۔ وریشا کا ترجمہ ہے ہم نے تمہارے لیے زینت والا لباس اتارا۔ اور آگے لباس کی تیسری قسم آئی، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس، متقین کا لباس اور صالحین کا لباس، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں لباس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔
پہلی قسم لباس کی ہے لباس سوآ، یہ لباس کی پہلی قسم ہے لباس سوآ۔ دوسری قسم ہے لباس زینت، اور تیسری قسم ہے لباس تقوی۔ یہ لباس کی 3 قسمیں باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ آج کی مجلس میں صرف پہلی قسم کا بیان ہوگا۔ پہلی عرص کی لباس کی قسم ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہ کو اور تمہاری پوشیدہ چیز کو اور تمہاری شرم کی چیز کو چھپاتا ہے۔ اس ٹکڑے سے ایک اصول نکلا، یہ جو ٹکڑا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اتنے ٹکڑے سے لباس کا ایک اصول نکلا۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو۔ ساتر ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سطر کو چھپانے والا ہو۔ اگر لباس سطر کو چھپاتا ہے تب تو وہ لباس لباس کہلانے کے لائق ہے، اور جو لباس سطر ہی کو نہ چھپائے وہ لباس لباس کہلانے کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو کیوں اتارا ہے؟ تاکہ تمہاری شرم کی چیز اور تمہاری پوشیدہ چیز کو چھپا سکے۔ اگر یہ مقصد پورا ہوتا ہے لباس سے تو لباس کہلانے کے لائق ہے اور قابل ہے، اور اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو وہ لباس کہلانے کے عرص میں لائق ہی نہیں۔ محترم بزرگ، لباس میں 3 عیب ہیں اور 3 ہی خوبیاں ہیں۔ لباس میں 3 عیب ہیں اور 3 ہی خوبیاں ہیں۔ سمجھ لیجئے اور سمجھیے لباس کے عیب کیا ہیں اور لباس کی خوبیاں کیا ہیں۔ سمجھ لیجئے اور سمجھیے جو ہے لباس میں 3 عیب ہیں۔ نمبر 1، پہلا عیب، لباس کا پہلا عیب ہے تنگ ہونا۔ لباس کا پہلا عیب ہے تنگ ہونا۔ اسلام تنگ لباس کو پسند نہیں کرتا ہے، شریعت تنگ لباس کو پسند نہیں کرتی ہے، یہ لباس کا عیب ہے۔ تنگ لباس آدمی پہنے گا تو لباس پہننے کے باوجود ننگا ہے، اس لیے کہ تنگ لباس ہے، اور تنگ لباس جو ہوتا ہے وہ بدن کے ابھار کو اور بدن کے سمجھے جو ہے اعضاء کو دکھاتا ہے، نہ کہ چھپاتا ہے۔ تنگ لباس جو ہوتا ہے اور سمجھے وہ تو بدن کے اپنے ابھار کو اور ظاہر کرتا ہے، نہ کہ سمجھے چھپاتا ہے۔ لباس تو نام ہے چھپانے کا، اور تنگ لباس، یہ تنگ لباس سمجھے جو ہے اور سمجھے جو ہے سطر کو چھپاتا نہیں ہے، بلکہ یہ سطر کو سمجھے ظاہر کرتا ہے، اور سطر کے ابھار کو سمجھے جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پہلا عیب ہے تنگ ہونا۔ دوسرا عیب ہے باریک ہونا۔ دوسرا عیب ہے لباس کا باریک ہونا۔ باریک لباس کا پہننا اور ننگا ہونا جو ہے دونوں برابر ہیں۔ عورتیں باریک لباس پہنتی ہیں اور سمجھے جو ہے اور لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، اس لیے کہ باریک لباس پہنو گے تو تمہارے بدن اور سمجھے جو ہے اندر سے جھلکے گا، اور جب بدن اور سمجھے اندر سے جھلکے گا تو لباس کا جو مقصد تھا وہ لباس کا مقصد ہی فوت ہو گیا اور سمجھے۔ تو دوسرا عیب ہے لباس کا باریک ہونا۔ اور نمبر 3، لباس کا تیسرا عیب ہے چست ہونا۔ تھوڑا سا سمجھے پہلا جو سمجھے جو ہے میں نے بتلایا تھا تنگ ہونا بتلا نہیں، وہ پہلا جو ہے چھوٹا ہونا۔
پہلا جو اور سمجھے عیب ہے وہ تیسرا جو تھا وہ میں نے پہلے بتلا دیا اور سمجھے جو اب پہلا عیب یہ ہے چھوٹا ہونا، یعنی اتنا چھوٹا کپڑا پہنتے ہیں کہ سطر کھلا رہتا ہے، اتنا چھوٹا اور سمجھے کپڑا پہنے کہ سطر اور سمجھے جو ہے کھلا رہے اور سمجھے، تو پہلا عیب ہے چھوٹا ہونا، دوسرا عیب ہے باریک ہونا، اور تیسرا عیب ہے چست ہونا، تنگ ہونا اور سمجھے جو ہے، یہ تین عیب ہیں اور سمجھے جو ہے لباس کے۔ نمبر 1 چھوٹا ہونا، نمبر 2 باریک ہونا، اور نمبر 3 چست ہونا۔ محترم بزرگ، جیسے لباس میں یہ تین عیب ہیں، ایسی تین خوبیاں ہیں۔ چھوٹا ہونا اس کی ضد اور اس کا برعکس، لباس کیسا ہونا چاہیے؟ کامل اور مکمل ہونا چاہیے، جو سطر کو چھپانے والا، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ حصے کو، سطر کے کچھ حصے کو چھپاوے اور کچھ حصے کو اور سمجھے نہ چھپاوے، اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لباس اور سمجھے جو ہے کامل ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے اور ساتر ہونا چاہیے، جو سطر کے پورے حصے کو اور سمجھے چھپاوے۔ تو اگر لباس ساتر ہے، کامل ہے، تو اور سمجھے جو ہے یہ خوبی کی بات ہے۔ نمبر 2 اور سمجھے جو ہے لباس باریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی ضد، لباس موٹا ہونا چاہیے، کپڑا موٹا ہونا چاہیے کہ کپڑے کے اندر سے بدن نہ جھلکے اور سمجھے جو ہے اتنا کپڑا موٹا ہونا چاہیے۔ تو موٹا ہونا یہ خوبی کی بات ہے لباس کے اور سمجھے جو ہے۔ اور تیسرا کی خوبی یہ ہے کہ چست نہ ہو، تنگ نہ ہو، بلکہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا اور سمجھے لباس ہونا چاہیے، پاجامہ پتلون اور سمجھے جو ہے ڈھیلا لباس ہونا چاہیے، تنگ اور سمجھے جو ہے لباس اور چست لباس اور سمجھے۔ تو 3 اور سمجھے عیب ہوئے اور 3 ہی اور سمجھے خوبیاں ہوئی اور سمجھے جو ہے۔ محترم بزرگوں، آج کے موجودہ دور کے فیشن نے، آج کے موجودہ دور کے فیشن نے لباس کا جو بنیادی مقصد تھا، اس بنیادی مقصد ہی کو اور سمجھے جو فوت کر دیا آج کے فیشن نے۔ آج کے موجودہ دور کے اور سمجھے جو فیشن نے لباس کا جو مقصد تھا، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اور سمجھے لباس اتارا تھا، یواری سوآتکم، وہ تمہارے پوشیدہ چیز کو چھپاوے اور سمجھے جو ہے، اور پوشیدہ بدن کو چھپاوے اور سمجھے، جو مقصد تھا وہ مقصد ہی اور سمجھے جو ہے فوت ہو گیا۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب یکساں ہیں۔ مرد بھی تنگ لباس پہنتے ہیں، عورتیں بھی تنگ لباس پہنتی ہیں، مرد بھی چھوٹا لباس پہنتے ہیں اور عورتیں بھی چھوٹا لباس پہنتی ہیں۔ جہاں تک باریک کا مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرد باریک لباس پہنتے ہیں، لیکن عورتیں باریک لباس پہنتی ہیں۔ اور باقی 2 عیب ہیں، باقی 2 عیب مردوں کے لباس میں بھی اور سمجھے پائے جاتے ہیں۔ مرد بھی چھوٹا اور سمجھے جو ہے لباس پہنتے ہیں، عورتیں تو چھوٹا لباس پہنتی ہیں اور سمجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور سمجھے کہ اتنا چھوٹا اور سمجھے لباس پہنتی ہیں کہ آدھی رات تک اور سمجھے چڈی پہنتی ہیں اور سمجھے آج کے زمانے میں عورتیں اور سمجھے ایئرپورٹ پہ چلے جائیے اور سمجھے آنکھوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ لباس کہلانے کے لائق ہے اور سمجھے جو ہے کہ اور سمجھے آدھی ران کھلی ہوئی ہے اور سمجھے جو ہے اور پیٹ کا حصہ کھلا ہوا ہے، یہ حصہ اور سمجھے جو ہے اور سر کھلا ہوا ہے اور سمجھے جو ہے یہ کوئی اور سمجھے جو ہے لباس ہے۔ تو عورتیں تو اور سمجھے چھوٹا لباس پہنتی ہیں اور سمجھے، مرد بھی اور سمجھے جو ہے چھوٹا لباس پہننا، مردوں نے بھی اور سمجھے چھوٹا لباس پہننا شروع کر دیا۔
برا نہ مارے ہمارے نوجوان، اور سمجھے کڑوی بات ہے کہوں گا، اور سمجھے چائے کڑوی لگے، اور سمجھے جو میں نے اسی مسجد میں کتنی ہی نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو یوں کر کے بنیان کو نیچے کرتے ہیں۔ میں نے اسی مسجد میں سمجھے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ اتنی چھوٹی بنیان ہے یا سمجھے جو ہے پوشٹ ہے، کیا ہے، سمجھے اتنا چھوٹا کپڑا ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت سمجھے بنیان کو کھینچ کر کے نیچا کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں پچھلا حصہ سمجھے کھل تو نہیں ہے، کہیں سمجھے میں ننگا تو نہیں ہو گیا، سمجھے اس لیے سجدہ کرتے کرتے سمجھے کپڑے کو کھینچ کر کے نیچا کرتے ہیں۔ یہ ہے چھوٹا لباس، سمجھے عورتیں تو چھوٹا لباس پہنتی ہے، سمجھے مردوں نے بھی چھوٹا لباس سمجھے دیکھا دیکھی سمجھے پہننا شروع کر دیا۔ نمبر 2 سمجھے جو ہے عورتیں جو ہیں سمجھے جو ہے چھوٹا لباس پہنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھے جو ہے چست لباس سمجھے جو ہے پہنتی ہیں۔ عورتیں جو ہیں چست لباس، عورتیں تو پہنتی ہیں چست لباس سمجھے، مرد بھی سمجھے جو ہے چست لباس پہننا شروع کر دیا۔ میں نے خود دیکھا ہے سمجھے جو ہے اس مسجد میں بعض سمجھے نوجوان اتنا سمجھے چست اور اتنا سمجھے ٹائٹ سمجھے پتلون پہنتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آدھے ننگے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ران کا سمجھے ابھار اور سمجھے جو ہے اس کا موٹا پن ران کا، اور آگے کچھ نہیں کہتا ہوں سمجھے جو ہے باقی سمجھے سب کچھ پیچھے سے نظر آتا ہے، سمجھے جو ہے یہ سمجھے جو ہے ایسا اتنا تنگ سمجھے جو ہے لباس سمجھے جو ہے۔ اور یہ جو تنگ لباس پہننے کا سلسلہ شروع ہوا عورتوں میں خصوصاً، یہ جو تنگ لباس پہننے کا سلسلہ شروع ہوا عورتوں میں خصوصاً، یہ چند سال سے ہوا ہے۔ پہلے ہماری عورتیں جو ہیں کسی عورت کو ہم نہیں دیکھتے تھے تنگ لباس میں سمجھے چند سالوں سے، اور وہ اس وجہ سے کہ برطانیہ کے لوگ، امریکہ کے لوگ اور باہر ممالک کے جو لوگ ہیں اور وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ عورتیں سمجھے جو ہے تنگ لباس پہنتی ہیں، تو بس سمجھے جو انہوں نے بھی تنگ لباس سمجھے پہننا شروع کر دیا۔ ارے وہاں کی عورتیں، برطانیہ کی عورتیں، امریکہ کی عورتیں، کینیڈا کی عورتیں تو تنگ لباس اس لیے پہنتی ہیں کہ ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہاں سخت سردی ہوتی ہے اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں گے تو ہوا اوپر چڑھ جائے گی سمجھے جو ہے، اور سمجھے اس لیے تنگ لباس وہاں کے جو علماء ہیں اور صلحاء ہیں وہ بھی پتلون پہنتے ہیں۔ برطانیہ میں اور کینیڈا میں اور سمجھے امریکہ میں جو علماء اور صلحاء ہیں وہ بھی پتلون پہنتے ہیں، لیکن پتلون کے اوپر بنیان نہیں پہنتے کہ سجدے میں جاویں تو یوں نیچی کرنی پڑے سمجھے جو ہے، بلکہ لمبا کرتا پہنتے ہیں۔ شوق سے پہنو، پتلون کون منع کرتا ہے تم کو سمجھے، پہنو لیکن لمبا کرتا پہنو تاکہ سجدے میں جب جاؤ تو بنیان سمجھے کھینچ کر کے سمجھے جو ہے نیچی نہ کرنی پڑے سمجھے۔ تو بہرحال وہ تو ان کی مجبوری ہے، وہاں تو علماء ہوں، صلحاء ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سبھی تنگ لباس سمجھے پہنتے ہیں سردی کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں کہاں سردی، ہمارے یہاں سخت گرمی ہو رہی ہے، پھر بھی یہاں کی باولیاں جو ہیں وہ سمجھے تنگ لباس سمجھے پہنے۔ اب اس کو باولا پن نہیں کہیں گے اور اس کو سمجھے بے وقوفی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے سمجھے جو ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا سمجھے جو ہے تیسری چیز، لباس کا تیسرا عیب ہے باریک ہونا۔ لباس کا تیسرا عیب ہے باریک ہونا۔ مرد باریک نہیں سمجھے لباس پہنتے، لیکن عورتیں جو ہیں اتنا باریک لباس پہنتی ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کاسیات عاریات۔ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کاسیات عاریات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاسیات عاریات، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے۔ کیا زمانہ وہ نہیں ہے سمجھیے
کہ اتنا باریک اور سمجھے جو ہے لباس پہنا جاتا ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا اور سمجھے دونوں برابر ہیں اور حدیث پاک میں 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جس میں عورتیں لباس پہننے کے باوجود اور سمجھے جو ہے ننگی ہوں گی. اور آگے حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا، اسی حدیث میں آگے نبی پاک نے فرمایا مومیلات مائلات. نبی پاک فرمایا مومیلات مائلات. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں اپنے لباس کے ذریعے سے، عورتیں زیب و زینت کے ذریعے سے، اور عورتیں اپنی چال اور ڈھال اور اپنے انداز کے ذریعے سے، اور عورتیں اپنے بناؤ اور سنگار کے ذریعے سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیں گی. لباس کے ذریعے سے ایسا بھڑکیلا لباس پہن کر کے آپ سمجھے نکلیں گی کہ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیں گی. لباس کے ذریعے سے، چال ڈھال کے ذریعے سے، زیب و زینت کے ذریعے سے، بناؤ سنگار کے ذریعے سے اپنی طرف اور سمجھے جو ہے لوگوں کو مائل کرنا چاہیں گی. یہ مطلب ہے مومیلات مائلات. اور آگے حدیث میں ایک اور چیز اور سمجھے بیان فرمائی، 1400 سال پہلے آج کے دور کی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. آگے حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عورتیں تختوں پر بیٹھ کر کے آئیں گی اور مسجد کے دروازے پر اتریں گی. عورتیں، حدیث میں تختے کا لفظ ہے کہ عورتیں تختوں پر بیٹھ کر کے آئیں گی اور مسجد کے دروازے پر اتریں گی. اس حدیث کا کیا مطلب کہ عورتیں تختوں پر بیٹھ کر کے آئیں گی اور مسجد کے دروازے پر اتریں گی؟ اور سمجھے علماء پریشان تھے اور سمجھے پہلے اس 14ویں صدی نے اور اس اور سمجھے 15ویں صدی نے جو چل رہی ہے اس حدیث کو حل کر دیا اور اس حدیث کو اور سمجھے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری بائک. عورتیں بائک پر پیچھے بیٹھ کر کے آتی ہیں اور سمجھے تختہ ہی ہے اور سمجھے تختے جیسی چیز ہے اور آ کر کے مسجد کے دروازے پر سمجھے اترتی ہیں. عورتیں کاروں میں بیٹھ کر کے آتی ہے، تختہ ہی ہے اور سمجھے جو وہ سیٹ جو ہے وہ تختہ ہی ہے. اور نبی پاک نے سیٹ کو تعبیر کیا کس سے؟ تختے سے. اور سمجھے کہ تختوں پر بیٹھ کر کے آئیں گی اور مسجد کے دروازوں پر اتریں گی. آج عورتیں بائک پر بیٹھ کر کے اور سمجھے کاروں میں بیٹھ کر کے آتی ہیں اور دروازے پر اور سمجھے جو ہے اترتی ہیں. بہرحال وقت اور سمجھے جو ہے پورا ہو گیا ہے اور سمجھے جو ہے یہ مضمون چلے گا اور سمجھے جو ہے اور سمجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سمجھے وہ لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اور لباس کے سلسلے میں قرآن کریم نے جو ہدایات دی ہیں اور جو اصول ہمیں بتلائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا